السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویوز آن لائن۔ امریکی ادارے US کمیشن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی طرف سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں امریکی صدر سے تقریباً 17 ممالک کے 27 ایسے لوگوں نے ملاقات کی جن کا یہ کہنا تھا کہ ان کو ان کے ممالک میں مذہبی منافرت کا سامنا ہے۔ جن 17 ممالک سے یہ لوگ شامل ہوئے ہیں ناظرین، ان ممالک میں نیوزی لینڈ، یمن، چائنا، کیوبا، ایریٹریا، ترکی، ویتنام، سوڈان، عراق، افغانستان، نارتھ کوریا، سری لنکا، پاکستان، ایران اور جرمنی شامل ہیں۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر اور پاکستان کی عدالتوں سے سزا پانے والے قادیانی جماعت کے ممبر عبدالشکور نے بھی اس میں شرکت کی۔ ناظرین، قادیانیوں کی طرف سے اس میٹنگ کی ایک شارٹ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی گئی ہے، جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے قادیانی جماعت کے نمائندے کی صدر ٹرمپ کے ساتھ کوئی خصوصی طور پر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ ناظرین پوری جو ویڈیو ہے وہ وائٹ ہاؤس کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، شان تاثیر نے اس میٹنگ میں امریکی صدر سے یہ اپیل کی کہ آئندہ کچھ دنوں میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا امریکہ کا دورہ متوقع ہے، تو جب وہ دورے پہ آئیں تو وہ امریکی صدر جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے یہ ایشو ریز کریں کہ وہ پاکستان میں موجود قانون توہین رسالت 295C اور اس قانون کے تحت سزا پانے والے مجرموں کی رہائی کے بارے میں اقدامات کریں۔ اس میٹنگ میں عبدالشکور قادیانی نے اپنی جماعت کے بانی مرزا غلام قادیانی کی طرح انگریزوں کے سامنے اپنی ہاتھ پھیلانے کی جو روایت ہے اس کو برقرار رکھا، اور ان کا موقف یہ تھا کہ جناب ہم پہ پاکستان میں بڑے ظلم ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ مذہبی منافرت کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور ہمیں اس وجہ سے بہت زیادہ پاکستان میں دشواریاں ہیں۔ ناظرین، جبکہ حقیقت یہ ہے، یہ جو عبدالشکور صاحب ہیں یہ پاکستان کے علاقے چناب نگر سے ان کا تعلق ہے، اور یہ وہاں پہ عبدالشکور چشمے والے کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا وہاں پہ ایک بک سٹور تھا اور ایک اینکوں کی دکان تھی، اور ناظرین اس بک سٹور اور اینکوں کی دکان کی آڑ میں یہ اصل میں پاکستان کے قوانین کے بالکل برخلاف نفرت انگیز مواد اور لٹریچر جو ہے اس کی ترسیل کر رہے تھے اور اس کو چھاپ رہے تھے اور اس کو تقسیم کر رہے تھے۔ انہی غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے دسمبر 2015 میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کے بک سٹور پہ چھاپا مارا اور ان کو ثبوت کے ساتھ جو ہے گرفتار کر لیا، جن ثبوتوں میں ممنوعہ لٹریچر بھی تھا، نفرت انگیز مواد بھی شامل تھا۔ ان کی گرفتاری کے بعد دہشت گردی کی دفعات کے تحت ان پر مقدمہ درج ہوا، اور ان کا جو مقدمہ ہے وہ فیصلہ آباد کی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چلا، اور جس کے بعد ناظرین 2 جنوری 2016 کو ان کو 5 سال کی قید سنائی گئی، اور 298C امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت جو ہے ان کو 3 سال کی قید سنائی گئی، لیکن تقریباً 3 سال کی سزا کاٹنے کے بعد ناظرین بیرونی دباؤ اور مختلف وجوہات کی بنا پر ان کو رہا کر دیا گیا، اور جس کے بعد یہ امریکہ منتقل ہو گئے، اور ابھی بھی یہ امریکہ میں مقیم ہے اور مذہبی بنیادوں پہ وہاں پر سیاسی پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو عبدالشکور صاحب ہیں یہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے آئین و قانون کو توڑتے رہے ہیں اور اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے پہلے بھی کئی دفعہ جیل جا چکے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں مختلف اقلیتیں آباد ہیں جن میں ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کا جو قانون ہے، جو آئین ہے، وہ انہیں مکمل طور پر حفاظت دیتا ہے، انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے اور ان کو ہر قسم کے حقوق مہیا کرتا ہے۔ جہاں تک قادیانیوں کا تعلق ہے، وہ پاکستان میں اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے اور آئین و قانون کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر قادیانی اپنے آپ کو پاکستان میں اقلیت تسلیم کر لیں تو ان پہ کسی قسم کے کوئی مقدمات درج نہیں ہوں گے، اور ناظرین ان کو کسی بھی قسم کا مذہبی منافرت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، چونکہ وہ قانون کے پابند نہیں ہیں، قانون کو مانتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے۔ تو جس وقت وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو توڑتے ہیں اور ان پہ مقدمات درج کیے جاتے ہیں تو وہ یہ واویلا کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے پہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ قادیانیوں کے اسی جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے جناب متین خالد صاحب۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ KTV کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ جی ویلکم بیک ناظرین لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب متین خالد صاحب۔ متین صاحب، یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ متوقع آئندہ کچھ دنوں میں امریکہ کا، تو اس موقع پہ یہ جو شان تاثیر جو کہ سلمان تاثیر کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ جو امریکی صدر سے ملاقات میں 295C یہ جو قانون توہین رسالت ہے اس کے بارے میں یہ جو گفتگو کی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھا، اس کا کویشچن بھی دیکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے حسن بھائی کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 295C کا وجود کیوں آیا۔
ہر قانون کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اب دیکھیں 1986 میں یہ اسلامی ملک ہے, اس کا جو آئین ہے وہ اسلامی ہے, یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. اگر آپ مسلمانوں کی اکثریت کی دل آزاری کریں گے تو آپ بتائیں کیسے ملک چلے گا؟ اس میں تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. دنیا میں ایک ایسا مسلمان جو مثال کے طور پہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یا عملی کمزور ہو, لیکن وہ کسی صورت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, امہات المومنین, اہل بیت, ان کی توہین وہ نہیں سن سکتا. سیدھا قانون یہ ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کرے گا, ان کو گالی دے گا, اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور اس کو سزا ملے گی. اب یہ ڈر تو اس بندے کو ہوگا نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا چاہتا ہے. اب یہ کہتے ہیں ٹرمپ کو کہ 295 ختم کر دیں, وہاں پہ توہین رسالت کا یہ قانون ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ لائسنس لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں لائسنس دیں کہ ہم مسلمانوں کے نبی کو گالیاں دیں. یہ لوگ قادیانی لابی کے ساتھ مل کے, یہ آپ دیکھ لیں, اس کا جو والد تھا گورنر, وہ بھی مطلب اسی وجہ سے کہ اس نے سر عام وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قانون توہین رسالت پہ اس کے ریمارکس آپ دیکھ لیں کہ دل عذاب تھے, اور جس کی بنا پہ وہ سانحہ پیش آیا. جی متین صاحب, یہ جو خاص طور پہ یہ جو جس موقع پہ کیا گیا ہے اور جس موقع عمران خان صاحب کا جو ہے دورہ جو ہے متوقع بھی ہے, تو یہ قادیانیوں کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ شان تاثیر کے ساتھ, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں شان جو ہے نا جی, وہ دنیا میں یہ دیکھیں, یہ ابھی کوئی 2 سال پہلے وہاں پہ ایک جلوس نکلا 295 کو ختم کرنے کا کہ ہمیں آزادی دی جائے اور 295 ختم کریں. 295 ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کریں, اور اس کی قیادت قادیانی جماعت کے وہاں کے سربراہ اور شان وغیرہ نے کی ہے, اور اس کی بیٹی بھی تھی, سلمان تصیر کی بیٹی بھی ساتھ تھی اس جلوس میں. یہ جو عبدالشکور صاحب ہیں جی, یہ جو صدر ٹرمپ کے سامنے ترلے ڈال رہے ہیں کہ جی ہمیں امریکہ میں تو میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں اور پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, تو متین صاحب یہ کیا ماجرا ہے جی؟ اس کی سٹوری سننے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ پاکستان میں ان کی زمین تنگ کر دیا. میں اجازت نہیں ہے مجھے, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ پاکستان کے کس کس کلیدی عہدے پہ قادیانی بیٹھے ہوئے. ان کو ہر قسم کی آزادی ہے, جہاں مرضی کوئی چیز پرچیز کریں, اپنا کوئی سیل کریں, کاروبار کریں, ٹریول کریں, مکانات خریدیں, لیکن ان کو یہ کہا, ریسٹرکشن یہ لگائی ہے کہ آپ مسلمانوں کے عقائد کی دل آزاری نہ کریں. اب یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے. یہ پاکستان کی دیکھیں جو کر رہا تھا, تو وہ پاکستان کی شکایت کر رہا ہے حکومت کی, اور پوری دنیا میں پاکستان کا ایک چہرہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں تبلیغ کی اجازت نہیں ہے, ہم وہاں پرچہ درج ہو جاتا. اور آپ یہ تو بتائیں نا کہ پرچہ کس چیز پہ درج ہوا ہے؟ ہزاروں مسلمانوں اگر کوئی بندہ وائلیشن کرتا قانون کی تو کیا اس پہ پرچہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک آدمی پاکستان کے قانون کی یا امریکہ کے قانون کی, امریکہ میں ایک قانون کی بندہ وائلیشن کرتا ہے تو کیا پولیس گرفتار نہیں کرتی؟ کرتی ہے. تو یہ تو پاکستان کے شروع کے مخالف ہیں. ان کی ڈاکٹر عبدالسلام کی, سر ظفر اللہ کی اگر آپ سازشیں دیکھو تو آپ حیران ہو جائیں. تو انہوں نے دورے سے پہلے عمران خان کا دورہ ناکام بنانے کے لیے انہوں نے وہاں ایک امیج پیش کیا اور کہا کہ تاکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ واپس آئیں, تو واپس آ کے اللہ نہ کرے اگر وہ ختم نبوت کے قانون کو چھیڑتے ہیں, ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑتے ہیں, تو ظاہر ہے پاکستان میں ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا. یعنی انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے, یہاں کا کھایا, یہاں اس کے مکانات ہیں, یہاں کاروبار ہے, کروڑوں روپیہ یہاں سے کمایا, اور صرف وہاں کی نیشنلٹی لینے, اسائلم لینے کے لیے ٹرمپ کے پاس جا کے اس کو جناب اپنا پاکستان کا جو ہے اصل چہرہ جو ہے وہ دکھانے کی بجائے کہ آپ کو پرچہ ہوا کیوں یہ بتاتے نا, تو انہوں نے پاکستان کا ایک امیج خراب کیا اور پاکستان کے متعلق انہوں نے ایک غلط تصویر پیش کی, اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ غداری کے زمرے میں آتا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں.
متین صاحب ہمارا پروگرام جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کے آخر میں آپ سے گزارش کرنی تھی کہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہم عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کی ان قادیانی سازشوں کو سمجھیں اور بے نقاب کریں اور پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کریں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.